ہماری ایگریکلچر سیکٹر کو خاص طور پہ کسی نے پروموٹ نہیں کیا، اور اس کی پولیٹیکل اور فیوڈل ریزنز ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ غریب آدمی کو فائنینشلی لبریٹ ہی نہیں ہونے دینا چاہتے، اور اس کی وجہ سے میجورٹی آف پاپولیشن جو 70% کے قریب ایگریکلچر یا زراعت کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی، اس کے لیے کوئی چیز، کوئی اسکول، کوئی ٹریننگ، کوئی کریڈٹ، کوئی چیز نہیں پراپر طریقے سے ارینج کر کے دی گئی۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر جو کام ہوا وہ بھی ایک کہتے ہیں نا اشک سوئی کے لیے کیا گیا۔ اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہمارے پاس بہت ہی اچھا ایک موقع تھا کہ 1993-94-95 میں جب بہت ساری انیشیٹو، بہت اچھے انیشیٹو لیے گئے، جس کی وجہ سے جو فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے علاوہ اس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ وہ لنک اپ کر دی تھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، اور اس وقت پھر جو 40-50 ہزار روپے فی ایکڑ کی زمین تھی وہ لاکھوں میں چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مارجن بہت زیادہ تھا۔ اس وقت ہمیں اس سچویشن کو کیش کرنا چاہیے تھا، اور اپنے پروڈکشن سسٹم کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا، اور مینیج پروڈکشن ہی ہمیں ایکسپورٹ ایبل سرپلس جنریٹ کر کے دے سکتی ہے۔ اب اس کے لیے اسکولز اور ٹریننگ سینٹرز بنانے چاہیے تھے، جس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ سچ انسٹیٹیوٹس کو زیادہ پراپر طریقے سے انسینٹیوائز نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کوئی خاص ریسرچ نہ ہو سکی اس پیریڈ میں۔ ایکسٹینشن سروسز جو ہیں ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا، ان کو بھی وسائل نہیں دیے گئے، اور ان کو ٹریننگ بھی نہیں دی گئی۔ یعنی کہ ایگریکلچر ایکسٹینشن، اگر آپ نے BSc ایگریکلچر کیا ہوا ہے تو وہ تو جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 50 سال پرانی علم ہو، اب اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ اب نالج گیپ جو تھا، میں شاید کسی اور سلائیڈ میں بتا چکا ہوں، وہ پورا کیا انپٹ سپلائی کمپنیز کے سیلز ریپریزنٹیٹیوز نے، اور ظاہر ہے وہ پھر اپنی کیونکہ ان کا مقصد مارکیٹنگ تھا، اور اس لیے پھر بہت سارے انپٹ جو ہیں وہ سپلائی یا سیل ہوئیں، اور اس کی وجہ سے پھر کراپ پروڈکشن کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر جو تھا، اس کے انسٹیٹیوشنس نے پرائیویٹ سیکٹر کو کبھی نہ ریکگنائز کیا، اور نہ ہی ان کو کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ دی، اور جس کی وجہ سے جو بھی اگر کسی انڈیویجول فارمر نے یا کسی انڈیویجول ایکسپرٹ نے کوئی ڈیولپمنٹ کی بھی، تو اس کو نیشنل لیول پہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر پروموٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایکسٹینشن، اس کی پروموشن جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، جس کے لیے پھر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے کہا گورنمنٹ نے بنائے، اور وہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو فارمر کے کھیت تک لے کے جاتے ہیں۔ اب ہینڈز آن فارمر جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ٹرانزیشن یعنی کہ اچھے نظام کی طرف جانے کے لیے ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور جو بڑا فارمر ہے وہ منشی بیسڈ ہے، جو منشی کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اور منشیز جو ہیں، منشی صاحبان جو ہیں وہ ایکچولی سیلز ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں انپٹ سپلائی کمپنیز کے، اور وہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں، جن کے بس ان کو کچھ نہ کچھ کمیشن وغیرہ ملتا ہے۔ مارجنل فارمر بیچارے جو ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اچھا فارمر جو کچھ کام کر رہا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کاپی میں ظاہر ہے وسائل چاہیے، وہ وسائل ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اور ان کی جو اگر تھوڑی بہت انکم ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بالکل ایک نئے انداز سے ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں نالجیبل لوگوں کی ضرورت ہے جو فارمنگ میں آئیں، اور
ایگزسٹنگ جو فارمنگ کمیونٹی ہے ان کے لیے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کریں. ہم اپنے تائیں پرائیویٹ سیکٹر کے تو ہوتے ہوئے ہم اپنے تائیں اپنے وسائل سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. شکریہ.